دامن کی گھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی گھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی گھر کوئی نہ انگریزی یا سنسکرت نہیں بول رہا ہوں، آج کی زبان میں اردو ہی بول رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ میری اردو آپ کو اردو میں کچھ فرق ہو، مگر سمجھ میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیے میری بات کو۔ اس میں 3 باتیں اللہ نے بتائی ہیں: ایمان، تقوی اور سچوں کی صحبت۔ تھوڑی دیر ہم 2 منٹ تینوں باتوں میں لیتے ہیں۔ آپ کا ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، آپ سے کوئی پوچھے اسلام کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یا مومن کسے کہتے ہیں؟ اتنے لوگوں میں شاید کوئی ایمان کو بتا پائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، 10 کتابوں میں شرح تہذیب، شرح عقائد اور دیگر کتابوں میں ایمان کی جو تعریف کیا ہے، بڑی لمبی چوڑی تعریف کی ہے۔ اگر وہ تعریف کریں تو نہ میں سمجھا پاؤں گا اور شاید آپ میری بات کو سمجھ نہ پائے ایمان کسے کہتے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے جو ایمان کی تعریف کی ہے، بہت 2 لفظوں میں سمجھ میں آنے والی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت ایمان کی تعریف کرتے ہیں، اپنا زور کے سبحان اللہ۔ بڑے بڑے اماموں نے تعریف کی ایمان کی بڑی لمبی چوڑی تعریف ہے، 2 لائن عبارتیں ہیں ایمان کی تعریف میں۔ اب 2 لائن کی عبارت کون پڑھے عربی میں، اس کا ترجمہ کے تشریح کریں، ٹائم لگے گا۔ اعلیٰ حضرت ایمان کی تعریف 2 لفظوں میں کرتے ہیں۔ ایمان نام ہے کہ دل جھکا دے ہمیشہ مصطفیٰ کی بارگاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 لفظوں میں ایمان کہتے ہیں کہ دل جھکا دے ہمیشہ رسول پاک کی بارگاہ میں۔ یہ تو ایمان کی تعریف کی اعلیٰ حضرت نے۔ ایک بات پھر سنیے، ایمان نام ہے کہ دل جھکا رہے، مطلب دل میں ہمیشہ مصطفیٰ کی یاد رہے۔ سبحان اللہ، یہی ایمان۔ مصطفیٰ کو نہ بھولو نہ بھلاؤ، جو نہ بھولے نہ بھلائے وہ مومن ہے۔ یہی ایمان، دل جھکا رہے رسول کی بارگاہ میں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ مومن وہ ہے کہ جو درود پڑھتا رہے، سلام پڑھتا رہے، رسول سے عشق کرتا رہے، وہ مومن ہے۔ توجہ دیجیے میری بات پر۔ تقوی اس کے بعد آیا ہے قرآن میں۔ تقوی، آمنت باللہ، تقوی اللہ سے ڈرو۔ مگر میں نے ایک تفسیر میں دیکھا ہے کہ یہاں پر تقوی کا ترجمہ صرف ڈر کرنا زیادہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام ایمان کے مقابلے پر جب تقوی آوے تو پورا اسلام مراد ہوتا ہے، صرف ڈر مراد نہیں ہوتا، پورا اسلام مراد دیتے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، جب ایمان بولیں گے تو مقابلے پر پورا اسلام آئے گا۔ تقوی یہاں ضرور قرآن نے کہا ہے، مگر تقوی سے مراد پورا اسلام ہے۔ اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، حج کیجیے، قرآن پڑھیے، والدین کا احترام کیجیے، بچوں سے شفقت کیجیے، بڑوں کا ادب کیجیے، چھوٹوں پر مہربان بن جائیے۔ اسلام کے 72 شعبے ہیں، 72 شعبوں کو اسلام کہتے ہیں، اور 72 شعبے بڑے لمبے چوڑے ہیں۔ نہ اس پر ٹائم ہے سب کو بولنے کا اور نہ میں بول پاؤں گا۔ چند لفظوں میں اسلام نام ہے کہ نماز کو اسلام کہتے ہیں، روزہ کو اسلام کہتے ہیں، زکوٰۃ کو اسلام کہتے ہیں، حج کو اسلام کہتے ہیں، تلاوت کلام پاک کو اسلام کہتے ہیں، والدین کا احترام یہ اسلام ہے، بہت چھوٹوں پر شفقت یہ اسلام ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ تقوی نام ہے، اسلام نام ہے کہ سر جھکا رہے خدا کی بارگاہ میں۔ ایمان نام ہے کہ دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور اسلام نام ہے کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں۔ دل رسول کی بارگاہ میں جھکا، سر خدا کی بارگاہ میں جھکا،
ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم ہی لوگ جنتی ہو، تم ہی لوگ جنت میں جاؤ گے۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے سمجھ لیا، ایمان دل جھکے رسول کی بارگاہ میں، اسلام سر جھکے خدا کی بارگاہ میں۔ اب آگے قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، جو میرے سچے بندے ان کے غلام بن جاؤ، تو اس کے سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ ایمان کو اگر بچانا چاہتے ہو، اسلام کو اگر بچانا چاہتے ہو، تو جو سچے غلام ہیں ان کے غلام بن جاؤ۔ جب ان کے غلام بن جاؤ گے تو اسلام بھی بچ جائے گا، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا، ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، اسلام بھی محفوظ ہو جائے گا۔ جو سچے بندوں کے غلام بن جاؤ۔ سچے بندے کون ہیں یہ تو ہم آپ سے بات کریں گے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہمارے پاس ہے، اب سچوں کی کسی کی کیا ضرورت ہے، یا اسلام سجدے نماز میرے پاس ہے، کسی کی کیا ضرورت ہے، اب ایمان کافی ہے، سجدہ کافی ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ توجہ دیجئے، قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، جو سچے بندوں کے غلام بن جاؤ۔ سچے بندوں کے علاوہ کوئی تمہارے ایمان کو بچا نہ پائے گا۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اسلام کو بچا نہ پائے گا۔ ایمان کی بچت کے لیے سچوں کی غلامی کتنا ضروری ہے، ایک واقعہ سن لیجئے اور آگے ہم آپ کے ذہن کو لے چلے۔ مگر اس واقعے کو سننے سے پہلے پورا مجمع ایک بار زور سے کہتے سبحان اللہ۔ سچوں کی غلامی کتنا ضروری ہے، اس کے بغیر دونوں چیزیں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس پر آپ غور فرمائیے کتنا ضروری ہے۔ 700 سال پہلے ایک عالم گزرے، ایک امام گزرے ہیں، ایک محدث گزرا ہے، بہت بڑے عالم ہیں، علم میں ان کا جواب نہیں، بہت بڑے محدث ہیں، حدیث بیان کرنے میں ان کا جواب نہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، فقہ کا قانون بیان کرنے میں ان کا جواب نہیں۔ 700 سال پہلے کے محدث ہیں، ہم ان کا نام لینے سے پہلے ہم ایک بار دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری بات سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کون ہے؟ میں بس یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ نماز کافی نہیں ہے، نماز کو بچانے کے لیے ان کی ضرورت ہے، ایمان کافی نہیں ہے، اس کو بچانے کے لیے مرنے سے پہلے تک ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، بہت بڑے نمازی ہیں، بہت بڑے حاجی ہیں۔ اتنے بڑے نمازی کہ ان کے دور میں اتنا بڑا کوئی نمازی نہیں تھا، اتنا بڑا حاجی کہ ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی حاجی نہیں تھا۔ ایسے عاشق رسول ہے کہ ہر وقت ان کا دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہتا تھا، درود پڑھتے تھے، سلام پڑھا کرتے تھے۔ ان کا نام میں لوں، نام بڑا غور سے سنیے، اپنے زمانے کے یہ ایسے امام ہیں کہ ان کو وہابی مانتا ہے، دیوبندی مانتا ہے، بریلوی مانتے ہیں، تمام فرقہ کے لوگ ان کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام رازی سے جانے پتہ نہ جاتے ہیں، بہت بڑے مشہور امام ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے بڑے امام تھے، امامت کا جواب نہیں، کتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے علم کا جواب نہیں۔ بس ایک واقعہ ان کا مقام رکھیے کہ ان کے علم کا اندازہ لگ جائے۔ کتنے بڑے امام ہیں یہ، انہوں نے اللہ کی الوہیت پر 99 دلیلیں بنائی تھی۔ اللہ کے 99 صفات ہیں، ہر ایک صفت پر 99 دلیلیں بنائی ہیں۔ اللہ ایک ہے، 99 دلیل، اللہ موجود ہے، 99 دلیل، اللہ مرتا نہیں ہے، 99 دلیل، اللہ رزق دیتا ہے، 99 دلیل، 99 صفات پر اللہ کی ایک ایک صفت پر 99 دلیلیں انہوں نے اپنے دماغ سے بنایا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کتنے بڑے امام رہے ہوں گے، ان کے علم کا جواب کوئی دے پائے گا، ان کے عشق کا جواب کوئی دے پائے گا۔ اتنا بڑا امام امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 99 دلیلیں ہر ایک صفت پر اور ہر دفعہ پر انہوں نے بنائے ہیں۔ زندگی میں انہوں نے مناظرے کیے ہیں، تبلیغ کی ہے، قرآن کو پڑھایا ہے، حدیث پڑھی پڑھائی ہے، زندگی اسی میں گزری ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیطان پیچھے پڑا رہا بہکانے کے لیے، مگر بہکا نہ سکا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا، امام رازی کا نام لے رہا ہوں، ہم اور آپ تو اس وقت اس زمانے میں 14 صدی میں یہ 700 سال پہلے کے لوگ ہیں۔ شیطان آیا جا گنی کے وقت، موت کے وقت،
پسینہ موت کا پیشاب جس طرح بقرار بہ رہا تھا، ایسے وقت میں شیطان آیا. شیطان نے آ کے سلام کیا. راضی نے سلام کا جواب دیا. شیطان نے کہا مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا پہچانتا ہوں. کہا کون ہوں؟ کہا شیطان ہوں. کہا شیطان نہیں، شیطان کا باپ ابلیس. ابلیس ہوں. شیطان کو اس کی ذریت کا نام ہے، یہ ان کے سب سے بڑے شیطان ہے، ابلیس نام ہے. امام راضی نے فرمایا کہ تم آئے کیسے؟ کہا آپ کو بہکانے آیا ہوں. کہا مجھے بہکاؤ گے؟ کہا بس بہکانے آیا ہوں. کہا بہکا پاؤ گے؟ کہا یہ موت کا وقت ہے، آدمی کا علم کام نہیں کرتا ہے، یہ موت کا وقت ہے، عقل کام نہیں کرتی ہے، یہ موت کا وقت آپ کے لیے ہے، آپ کی نماز کام نہ کر پائے گی، میں آپ کو بہکانا آیا ہوں. امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بہکاؤ. کہا یہ بتائیے کہ اللہ ایک ہے؟ کہا بے شک. کہا دلیل دیجیے اللہ کے ایک ہونے پر. انہوں نے جو دلیلیں بنائی تھی اس میں سے دلیل دینا شروع کیا. ایک دلیل امام راضی کی دلیل سن کر شیطان نے اپنی دلیل دیا. امام راضی کی دلیل کمزور پڑ گئی، شیطان کی دلیل مضبوط پڑ گئی. انہوں نے دوسری دلیل دی، اس نے یہ بھی کاٹ دیا. تیسری دلیل دی، اس نے یہ بھی کاٹ دیا. غور فرمائیے، امام راضی جیسا امام اپنی دلیل دے رہا ہے اللہ کے ایک ہونے پر، شیطان کی دلیل کو کمزور بنا کر اسے کاٹ رہا ہے. 99 دلیلیں دے ڈالی، 10 دلیلیں، 20 دلیلیں، 30، 40، 50، سب 99 دلیلیں جو بنائی تھی سب دے ڈالی. شیطان نے سب دلیل کو کاٹ دیا. امام راضی کی عقل خراب تو تھی کہ موت کا وقت تھا، آپ کا منہ کھلا کھلا رہ گیا. یا اللہ ہم تجھے ایک ثابت نہ کر سکے، زندگی پر نمازیں پڑھی، ایمان والے رہے، مگر آج اس وقت تجھے ایک ثابت نہ کر پائے. مسلمانوں اس بات کی جانتے ہیں کہ امام راضی کی موت اسی پر ہو جاتی تو خاکہ میں پھیلنا ہوتا، یہ جنت نہ جاتے، جہنم ان کا مقدر ہوتا، اور جہنم میں یہ ڈال دیے گئے ہوتے اگر اس کے بعد کا خاکہ ہو جاتا. کہ اللہ کو ایک ثابت نہ کر سکے. امام راضی پسینے پسینے ہیں، نماز ہے ان کے پاس مگر کام نہیں آ رہی ہے، ایمان ہے ان کے پاس مگر کام نہیں آ رہی ہے. امام راضی کتنے بڑے امام تھے، ان علماء کرام سے بعد آپ پوچھئے گا، مگر موت کے بعد امام راضی کا علم کام نہ آ سکا، تبلیغ کام نہ آ سکی، ایمان کام نہ آ سکا، اسلام کام نہ آ سکا، نمازیں کام نہ آئی، حج کام نہ آیا، عبادت کام نہ آئی. موت کے بعد شیطان بہکا رہا ہے، امام راضی کے بہکانے میں وہ کامیاب بھی ہے. اے اسی وقت کہ امام راضی کہہ دیتے کہ میں ایک ثابت نہیں کر پاؤں گا، انکار کر دیتے. اے اسی وقت ان کا پیر نجمۃ الکبریٰ 300 میل کی دوری پر وضو کر رہے تھے، نماز عصر کی تیاری کر رہے تھے. امام نجمۃ الکبریٰ ان کے پیر نے وہیں سے توجہ دیا، دیکھا میرا مرید شیطان سے لڑ رہا ہے، شیطان غالب ہے، مرید میرا راضی یہ مغلوب ہے. جب مغلوب دیکھا اسے آپ کے پیر نے باہی لوٹے کو پھینکا اور پھینک کر یہ کہا کہ راضی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اللہ کو ایک اپنے علم کی بنا پر نہیں مانتا، میرے نبی نے ایک کہا ہے تو میں بھی اللہ کو ایک کہتا ہوں، رسول نے ایک کہا ہے تو میں بھی اللہ کو ایک کہتا ہوں. جب آپ نے یہ کہا تو شیطان یہ کہہ کر بھاگا کہ راضی ہم تو بہکا کے دیتے مگر تم کو تمہارے پیر نے بچا لیا، تم کو تمہارے مرشد نے بچا لیا. قرآن نے کہا تھا ایمان اسلام کو بچانا چاہتے ہو تو جو ولی ہے ان کا غلام بن جاؤ، تم بھی بن جاؤ گے، تمہارا ایمان بھی بن جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کونوا مع الصادقین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے غلام بن جاؤ. قیامت تک، موت تک ایمان بھی بچ جائے گا اور اسلام بھی بچ جائے گا. اور اگر کسی کے غلام نہیں بنو گے تو ایمان ہمیشہ خطرے میں رہے گا. شیطان کب بہکا دے بتا نہیں جا سکتا، نماز بھی خطرے میں ہے، کب بیکار ہو جائے بتایا نہیں جا سکتا. اس لیے مسلمانوں آئیے ہم آپ کو تھوڑا سا ٹائم آپ کا لے لیں اور لے کر ہمیں بات کو سمیٹ دیں. ایمان قائم رکھیے، اس کو جانے مت دیجیے. مگر جو نیک بندے ہیں یہ ہیں کون لوگ؟ اب موٹی سی بات ہم کہہ دیں، نیک بندوں میں ہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں سبحان اللہ، عمر بن خطاب، عثمان غنی،
حیدر کرار، حسن حسین، غوث، خواجہ اور اللہ کے ولی۔ قرآن کہتا ہے تم ان کے غلام بن جاؤ، تم بھی بن جاؤ گے، تمہارا ایمان بھی بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب تک آپ اس کو اپنی زبان میں کہہ دیجیے، آپ مرید بن جاؤ، ان میں سے کسی کو پیر مان لو، تم کو تمہارا پیر بچا لے گا، ایمان کو بھی اسلام کو۔ اور اگر جب تک یہ نہیں ہوگا تو ایمان بھی خطرے میں ہے۔ امام راضی کی ایک مثال میں نے دی ہے، واقعہ میں نے بتایا ہے۔ امام راضی جیسا امام اپنے ایمان کو نہ بچا سکے اور اپنے اسلام کو نہ بچا سکے تو امام راضی کے علاوہ کون ہوگا جو اپنے ایمان اسلام کو جا کرنے کے وقت، موت کے وقت بچانے پر قادر ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، فالتو باتوں مت آئیے، عقیدے کی بولی بولیے اور عقیدے پر عمل کیجیے۔ نمازیں پڑھیے 5 وقت کی، مگر ان کو بچانا چاہتے ہو مرتے دم تک تو کسی ولی کا تم غلام بن جاؤ، تو اس کو تو سبحان اللہ۔ اور جب تک ان کے غلام نہیں بنیں گے، دونوں چیزیں خطرے میں ہیں۔ اب آپ ذرا قرآن مقدس کے اس آیت کریمہ کے ایک جز کو اور نگاہوں کے سامنے لائیں، پھر میں اپنی بات کو سمیٹوں۔ یہ صادقین، سچے بن جاؤ، جھوٹوں سے دور رہو اور جھوٹوں کو اپنے سے دور رکھو۔ تم سچے بنو، سچوں کے غلام بن جاؤ۔ سچائی آج ہمارے یہاں جو ہے وہ 2 طرح کی ہے، معاف کریں ہم سے آپ لوگ۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے کو سچا کہتے ہیں، آدھا جھوٹ اور آدھا سچ، اور اپنے کو سچا کہہ رہے ہیں۔ مگر قرآن جب سچا کہتا ہے کہ تم سچا بن جاؤ تو اس کا معیار بہت اونچا ہے۔ قرآن کا معیار صرف بہت اونچا ہے۔ اگر قرآن یہاں پہ یہ کہتا تم سچے بن جاؤ، نہیں بن پاتا۔ اس لیے قرآن نے کہا تم سچا بنو نہ بنو تیری مرضی، کم سے کم جو سچے ہیں ان کے غلام ہی بن جاؤ۔ سچا بننے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ ذرا آپ ایک واقعہ سن لیجئے، شاید میری بات آپ کا زبان کو چھو سکے اور آپ کے دل کو قبول، آپ کا دل سے قبول کر سکے۔ قرآن جس سچائی کی بات کرتا ہے وہ کتنا اونچا ہے۔ قرآن کا معیار صرف غور فرمایا۔ حضرت اسماعیل کے نام آپ نے سنا ہے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ جن کے نام قربانی ہوتی ہے۔ یہ مکہ کے 2 پہاڑی کے بیچ سے گزر رہے تھے۔ ایک آدمی ملا، اس نے سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا۔ کہا حضور کہاں سے جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ کہا بس مکہ سے آ رہا ہوں اور یہ پہاڑ دیکھنے آ گیا تھا۔ کہا میں بھی مکہ ہی سے آ رہا ہوں اور پھر مکہ جا رہا ہوں، مگر جب تک میں نہ ہوں آپ میرا انتظار کریں۔ جناب اسماعیل نے کہا جاؤ میں تیرا انتظار کروں گا۔ کہا آئے ہو، جا کیوں رہے ہو؟ کہا مکہ سے آیا ہوں، ایک مجرم ابھی بادشاہ کے سامنے پیش ہوگا، پھانسی پر لٹک جائے گا، گواہی میری ہے، گواہی دوں گا، وہ مجرم چھوڑ دیا جائے گا۔ جناب اسماعیل نے کہا کہ جلدی جاؤ اور جا کے ان کو چھوڑواؤ۔ یہ آدمی مکہ شہر آیا، اس نے گواہی دی، مجرم چھوڑ دیا گیا۔ مہارت خوشی یہ بھول گیا کہ اسماعیل میرا انتظار کر رہے ہیں، سیدھے گھر چلا گیا۔ 1 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے، 12 مہینے ہو گئے، پورا 1 سال، اور اسماعیل وہیں پہ انتظار کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد یہ ادھر سے گزرا کسی کام سے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں، یہ کانپ اٹھا، قریب آیا، ایسے نے قریب آ کر کہا کہ سرکار آپ میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا ہاں کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ جاؤ میں تیرا انتظار کروں گا۔ کہا حضور میں بھول گیا تھا، راستے میں تھا، بھول گیا تھا، مارے خوشی کے مجھے یاد نہیں تھا کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور آپ کو تکلیف ہوئی، معاف کیجئے، زحمت ہوئی، معاف کیجئے، آپ کا دل دکھا، معاف کیجئے، آپ کا دماغ مجروح ہوا، معاف کیجئے، مجھے معاف کر دو میرے اسماعیل ذبیح اللہ، مجھے معاف کر دو۔ جناب اسماعیل جواب دیتے ہیں کہ تم نے کیا غلطی کی ہے؟ کہا میں چلا گیا گھر، آپ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اسماعیل فرماتے میرے بھائی تم تو 1 سال میں آ گئے، اللہ کی قسم اگر زندگی بن نہ آتے تو ہم یوں ہی تیرا انتظار کرتے رہتے، تیرا راستہ دیکھتے رہتے۔ 1 سال میں آ گئے، زندگی
जंगी बनना आते तो मैं तेरा इंतजार करता रहता। ये तो बड़ी मोटी सी बोली है, वाकया है, समझ में आ गया। मगर वाकये की नजाकत को 1 मिनट में समझिए कि इस वाकये की नजाकत क्या है। तफसीर की नजाकत देखिए, कुरान का मेयार सिर्फ कितना ऊंचा है। जिस सच्चाई की बात कुरान करता है वो सच्चाई कुरान की, इस्लाम की, ईमान की कितनी ऊंची है। इसको गौर फरमाइए। जनाब इस्माइल ने वक्त वादा कहा था मैं तेरा इंतजार करूंगा, तो वक्त वादा इनका पैर जैसा था साल भर वो सही रहा। ये कहा था यूं पैर था कि मैं तेरा इंतजार करूंगा, तो साल भर पैर ऐसे ही रहा। ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया, पीछे नहीं बढ़ाया, पैर जिस हाल में था उसके हाल में वादा किया, साल भर वो सही रहे। पैर को न आगे किया, न पीछे किया, न दाएं किया, न बाएं किया। जब 2 दिन हुए भूख लगी, जब 3 दिन हुए प्यास लगी, पेट का दाना, प्यास का पानी, इज़्तिराब बढ़ा, बेचैनी बढ़ी, परेशानी बढ़ी, मुश्किलात बढ़ी, कमजोरी होने लग गई। 10 दिन हो गए, भूख और बढ़ी, 10 दिन हुए प्यास और बढ़ी, जब बेचैनी और बढ़ी तो परवरदिगार ने फरमाया इस्माइल तुम मेरी रज़ा के लिए वादे को निभा रहे हो, आज के बाद खाने के पास तुम नहीं जाओगे, खाना तुम्हारे पास आएगा, पानी के पास तुम नहीं जाओगे, पानी तुम्हारे पास आएगा, तुम जहाँ रहोगे वहाँ जिब्रील खाना लेकर जाएंगे, तुम जहाँ रहोगे पानी वहीं पर पहुँचेगा। ये कुरान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अगर कुरान ये कहता कि तुम सच्चे बन जाओ, अगर कुरान ये कहता तुम सच्चे बन जाओ, इतने बड़े सच्चे बन पाते हैं? अगर वादा करें जाओ मैं तेरा इंतजार करूंगा, तो पर ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, यूं ना हो, यूं ना हो, इस पर अमल कर पाते? तो कुरान ने कितनी मेहरबानी किया कि हम जानते हैं कि तुम इतने बड़े सच्चे नहीं बनोगे, तो कम से कम जो सच्चे उनको गुलाम क्या उनको देंगे वही रमजान तुम्हें भी अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। जो सच्चे हैं उनके गुलाम बन जाओ, तुम भी बन जाओगे, तुम्हारा ईमान भी बन जाएगा। बस आइए ना हम आपके ध्यान की बात और रखें और बात को समेट करें। मगर यहाँ पर आपको मेरा पूरी तवज्जो चाहूँगा, पूरा मरतबा एक बार अपनी ज़बान खोलकर जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। हज़रत इस ज़माने में हम सच्चा किसे कहें? कौन है सच्चा? हम फिरकों की बात कर रहे हैं, बरेलवी ये सच्चा है, देवबंदी ये सच्चे हैं, शिया क्या ये सच्चे हैं, जमात इस्लामी ये लोग सच्चे हैं, कादियानी क्या ये सच्चे हैं? सच्चा है कौन? हम किसके पीछे चले, किसकी गुलामी करें, किसको अपना आका माने, अपना मौला माने? हर फिरका ये कहता हम सच्चे हैं, तुम झूठे हो। कोई फिरका ये नहीं कहता कि हम झूठे हैं। हर फिरका कहता जन्नती हम हैं, बरेलवी कहते जन्नती हम हैं, देवबंदी कहता हम हैं, वहाबी कहता हम हैं, कादियानी कहता तुम सब जहन्नमी हो, जन्नती तो हम हैं। किसके कहेगा? माशाअल्लाह आप रात के हिस्से में कि जब लॉकडाउन का असर ये दिमागों में, और गौर से मेरी बात को सुन रहे हैं, बस 10 मिनट हम आपका टाइम ले रहे हैं इस मौजू पर। शायद मेरी ये बात आपका दिमाग कबूल करे और शायद आज क्यों करें, इंशाअल्लाह आप कबूल करेंगे मेरी बात को और आपका दिमाग इस बात को कबूल करेगा। आइए जरा हम कुरान का सहारा ले रहे हैं। अगर हम वाक़या बयान करें तो उसकी हैसियत नहीं है, अगर किसी आलिम का कौल बयान करें तो उतना वो मोतबर नहीं है और यकीनी दर्जे का नहीं होता। इसलिए हम कुरान की 2 आयतें कलमा पढ़ रहे हैं और इन 2 आयत